السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ایم زین تبسم زین اکیڈمی کی جانب سے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم کائنیٹک پارٹیکل تھیوری جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے زین اکیڈمی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کرے تاکہ آپ لوگوں کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹ جو ہے وہ مل سکے۔ تو یہاں پہ 3 ورڈز ہے، کائنیٹک ہے، پارٹیکل ہے اور تھیوری بھی ہے۔ پارٹیکل کا مطلب کوئی بھی چھوٹا چیز جو ہے اس کو ہم پارٹیکل کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ پارٹیکل سے مراد کیا ہے؟ مالیکیول ہے۔ کیا ہے؟ مالیکیول۔ مالیکیول کیوں ہے؟ کیونکہ اس یہ چیپٹر جو ہے اس میں ہم میٹر ڈسکس کر رہے ہیں، اور میٹر جو ہے یا تو ایٹم سے بنا ہوگا یا مالیکیولوں سے بنا ہوگا۔ مطلب اگر ایٹم سے بنا ہوگا تو ایٹم جو ہے وہ آپس میں مل کے مالیکیول بناتے ہیں، مالیکیول آپس میں مل کے یا آپ کو سالڈ چیز دے گا یا آپ کو لیکوڈ چیز دے گا یا آپ کو گیس چیز دے گا۔ تو یہاں پہ پارٹیکل سے مراد کیا ہے؟ مالیکیول ہے۔ اور کائنیٹک کا مطلب کیا ہے؟ کائنیٹک کا مطلب ہے ہمارے پاس موومنٹ۔ کوئی بھی چیز جب موومنٹ میں ہو تو اس کی یہ کیا ہے؟ کائنیٹک پراپرٹی ہے۔ اب یہاں پہ ایک تیسرا ورڈ بھی آ رہا ہے، تھیوری۔ تھیوری کس چیز کو کہتے ہیں؟ تھیوری اس چیز کو کہتے ہیں، فرض کرے ایک شخص کہتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا۔ کوئی دوسرا شخص آ کر یہ بھی کہتا ہے کہ نہیں، یہ چیز اس طرح ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ پھر کوئی اور شخص آتا ہے، پھر وہ فرسٹ ون سے جو ہے وہ باتیں کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اس کی بات ہی ٹھیک ہے۔ تو آخر میں اگر یہ باتیں ٹھیک ہو جو لوگوں نے کی ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر لا بنتا ہے، یا اس کو بعد میں ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ میٹر جو ہے اس کی جو 3 سٹیٹ ہے ہمارے پاس، سالڈ، لیکوڈ اور گیس۔ اس میں جو مالیکیول ہے اس کے بارے میں جو باتیں ہوئی ہے، جو تھیوری لوگوں نے پیش کی ہے، ایکچولی ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے یہاں پہ نام دیا ہوا ہے، ہیڈنگ دیا ہوا ہے، کائنیٹک پارٹیکل تھیوری۔ اب فرسٹ ون ہم لیتے ہیں، کس چیز کو لیتے ہیں؟ سالڈ کو لیتے ہیں۔ کس چیز کو؟ سالڈ کو لیتے ہیں۔ فرض کریں یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک موبائل ہے، موبائل کنسیڈر کریں، کیونکہ موبائل جو ہے وہ ایک سالڈ ہے۔ کیا ہے؟ سالڈ ہے۔ اب سالڈ چیز کے لیے جو تھیوری میں فرسٹ ون بات کی ہے کہ سالڈ جو ہوتا ہے، سالڈ کلوز ٹوگیدر ارینجمنٹ آف مالیکیول ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مالیکیول جو اس میں ہوتے ہیں، جو سالڈ چیز ہے، فرض کریں یہ ایک مالیکیول ہے، یہ ایک دوسرا مالیکیول ہے۔ تو یہ مالیکیول جو ہوتے ہیں اس کی ارینجمنٹ بہت کلوز ہوتی ہے، مطلب یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت قریب ہوتے ہیں، فاصلہ بہت کم ہوتا ہے، سالڈ جو بھی چیز ہو۔ تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کلوزلی ارینج۔ جو دوسری بات کی ہے کہ سالڈ میں جو مالیکیول ہوتے ہیں یا جو سالڈ میں جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ ٹائٹلی ہیلڈ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ٹائٹلی ہیلڈ کا کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ جب کلوز ہوتے ہیں تو یہ کیوں کلوز ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ ٹائٹلی بانڈڈ ہوتے ہیں۔ یہ مالیکیول جو ہے یہ ٹائٹلی بانڈڈ ہوتے ہیں، بہت ہی جو ہے ٹائٹلی بانڈ ہوتے ہیں۔ اس میں جو انٹر مالیکولر فورس ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے دوسری بات۔ تیسری بات جو پارٹیکل کے بارے میں کہا اس تھیوری میں، وہ یہ ہے کہ نو فری موشن۔
فری موشن کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہاں پہ ظاہر سی بات ہے، اگر یہ مالیکیول یا یہ پارٹیکل کلوز ہوتے ہیں اور ٹائٹلی بھی بانڈڈ ہوتے ہیں تو ان کی بیچ جو سپیس ہوگا، جو انٹر مالیکولر سپیس ہوگا یا جو سپیس ہوگا وہ بہت ہی کم ہوگا۔ جب کم ہوگا تو یہ فری موشن نہیں کرے گا۔ کیا نہیں کرے گا؟ فری موشن نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں پہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ سالڈ کی ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ میں ایک دفعہ سالڈ لکھتا ہوں۔ اب سالڈ یہاں پہ جو ہے کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے، ٹیبل ہو سکتا ہے، پنکھا بھی ہو سکتا ہے، جو ہے ماؤس بھی ہو سکتا ہے، لیپ ٹاپ بھی ہو سکتا ہے، موبائل بھی ہو سکتا ہے، برف بھی ہو سکتا ہے۔ سالڈ چیزوں پہ آپ خود غور کریں، جو بھی سالڈ ہو اس کی یہی پراپرٹی ہوگی، یہی چیز اس میں موجود ہوں گے جو یہاں پہ ہم تھیوری میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ جو 4 نمبر بات ہے وہ کیا ہے؟ چوتھی جو پراپرٹی ہے یا چوتھی جو بات ہے اس میں کیا وہ کیا ہے؟ لٹل وائبریشن۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مالیکیول جو ہوگا اس میں فری موشن تو نہیں ہوگا لیکن لٹل وائبریشن ہوگا۔ یہ اپنی جگہ پہ تھوڑا بہت اس طرح حرکت کر سکتا ہے، کیونکہ تھوڑا بہت سپیسز تو ہوتے ہیں نا۔ یہاں پہ فرض کریں یہ مالیکیول ہے اور یہ بھی مالیکیول ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی بیچ بہت کم ہی فاصلہ ہے۔ تو یہ صرف فرض کریں میں ایک ہی مالیکیول کو لیتا ہوں یا ایک ہی پارٹیکل کو لیتا ہوں، تو یہ اپنی جگہ پہ کبھی اس سائڈ پہ جو ہے موشن کرے گا لیکن بہت ہی کم، کبھی اس سائڈ پہ، کبھی اس سائڈ پہ، کبھی اس سائڈ پہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس میں لٹل وائبریشن پاسبل ہے۔ کیا ہے؟ ٹھوس چیز جو ہے، ٹھوس جو بھی ہے اس میں جو پارٹیکل ہوتے ہیں یا جو مالیکیول ہوتے ہیں وہ اپنی ہی جگہ پہ لٹل وائبریشن کر سکتا ہے۔ جو نیکسٹ ون بات ہے وہ کیا ہے کہ سالڈ جو بھی ہے اس کی فکس کیا ہوتی ہے؟ فکس شیپ ہوتی ہیں اور فکس والیوم ہوتی ہے۔ فکس شیپ اور فکس والیوم کا کیا مطلب؟ کوئی بھی چیز جو سالڈ ہو اس کی خاص شیپ ہوتی ہے اور والیوم بھی ہوتی ہے۔ فرض کریں یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ موبائل ہے، تو اس کی ایک خاص شیپ ہوتی ہے۔ موبائل جو ہے ہر کسی نے دیکھا ہوگا، اس کی موبائل جو ہے اس کی خاص شیپ ہوتی ہے۔ یا فرض کریں ہمارے پاس جو ٹیبل ہے، فرض کریں یہ ٹیبل پڑا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کی خاص شیپ ہے۔ کیا ہے؟ خاص شیپ ہے اور ساتھ ساتھ اس کی خاص والیوم بھی ہے۔ اس کے علاوہ فرض کریں ہمارے پاس یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس برف ہے۔ کیا ہے؟ برف ہے۔ تو اس کی خاص کیا ہے؟ شیپ بھی ہے اور ساتھ ساتھ والیوم بھی ہے۔ تو اس تھیوری میں بتایا گیا کہ سالڈ جو بھی ہے، جو بھی چیز ہو اس کی خاص شیپ بھی ہوگی اور خاص والیوم بھی ہوگی۔ اب فرض کریں ہم یہاں پہ ہم نے برف لیا ہوا ہے، اس کو ہم نے کیا کیا؟ ہیٹ کیا یا روم ٹمپریچر پہ رکھا گیا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ہمارے پاس لیکوڈ میں کنورٹ ہوگا۔ کس چیز میں کنورٹ ہوگا؟ یہ ہمارے پاس لیکوڈ میں کنورٹ ہوگا۔ اب لیکوڈ کے بارے میں جو تھیوری میں بات کی ہے وہ سالڈ سے کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ کیا ہے؟ ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہاں پہ ہم وہ باتیں لکھتے ہیں کیا کیا اس تھیوری میں بیان کیا گیا۔ تو سب سے پہلے ہم ہیڈنگ لگاتے ہیں لیکوڈ۔ لیکوڈ کے بارے میں جو تھیوری میں بات کی ہے فرسٹ ون، وہ کیا ہے کہ فار اوے، فار اپارٹ۔ فار اپارٹ کا کیا مطلب؟ فار اپارٹ کا یہ مطلب کہ لیکوڈ میں جو پارٹیکل ہوتے ہیں یا جو مالیکیول ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے تھوڑے فاصلے پہ ہوتے ہیں۔ فرض کریں یہ مالیکیول ہے، یہ بھی مالیکیول ہے، یا یہ پارٹیکل ہے، یہ بھی پارٹیکل ہے، تو یہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ نہ کچھ سپیس ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس میں کچھ نہ کچھ انٹر مالیکولر سپیس ہوتا ہے۔
تو اپارٹ کا کیا مطلب ہے؟ اپارٹ کا یہی مطلب ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بات لکھی گئی ہے اس تھیوری میں لیکوڈ میں جو پارٹیکل ہوتے ہیں نو ریگولر ارینجمنٹ ہوتی ہے۔ نو ریگولر ارینجمنٹ کا کیا مطلب؟ یہاں پہ ہم نے سالڈ کے بارے میں ڈسکس کیا ہے کہ یہاں پہ یہ کلوزلی پیک ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک خاص ارینجمنٹ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ایک خاص ارینجمنٹ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ لیکوڈ میں جو پارٹیکل ہوتے ہیں اس میں جو پارٹیکل ہے یا مالیکیول ہے لیکوڈ میں، اس کی خاص ارینجمنٹ نہیں ہوتی۔ اسی طرح لیکوڈ کی سالڈ کی طرح اس کی خاص ارینجمنٹ نہیں ہوتی، کوئی پارٹیکل ادھر ہوگا، کوئی ادھر ہوگا، کوئی ادھر۔ اس کے علاوہ جو تھرڈ ون بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس میں اسپیس بھی ہے، نو ریگولر ارینجمنٹ بھی ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ موشن ضرور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ یہ پارٹیکل جو ہوں گے یہ موشن ضرور کرے گا، کیونکہ اسپیس ہوتا ہے۔ جب اسپیس ہوتا ہے تو مالیکیول جو ہوتے ہیں ایزیلی ادھر بھی جا سکتا ہے، ادھر بھی آ سکتا ہے، یہ ادھر بھی جا سکتا ہے، اور یہ اس سائڈ پہ بھی جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ جو لیکوڈ میں پارٹیکل ہوتے ہیں اس میں موشن پاسبل ہے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ ون بات ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ اس کی خاص شیپ نہیں ہوتی۔ لیکوڈ جو بھی ہوگا اس کی خاص شیپ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ نو فکسڈ شیپ۔ نو فکس شیپ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ لوگوں نے لیکوڈ کو دیکھا ہوگا کہ آپ جس چیز میں بھی ڈالیں گے، فرض کریں یہ گلاس ہے ہمارے پاس، گلاس میں ڈالیں گے تو یہ گلاس کا شیپ اختیار کرے گا۔ اس کے علاوہ ایک اس طرح بیکر ہوگا یا کنٹینر ہوگا، تو اس میں آپ لیکوڈ ڈالیں گے تو یہ یہی شیپ اختیار کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے اسی طرح برتن میں ڈال دیا تو یہ یہی شیپ اختیار کرے گا۔ تو لیکوڈ جو ہوتا ہے اس کی فکس شیپ نہیں ہوتی۔ اس لیے کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس میں جو پارٹیکل ہوتے ہیں اس کی بیچ فاصلہ ہوتا ہے، فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، وہ مومنٹ بھی کر سکتا ہے۔ جب مومنٹ کر سکتا ہے، موشن کر سکتا ہے، تو اس کی جو ہے فکس شیپ نہیں ہوگی۔ وہ جس چیز میں بھی آپ ڈالیں گے تو وہی شیپ جو ہے اختیار کرے گا۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ ون بات ہے ہمارے پاس لیکوڈ کی، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ والیوم فکسڈ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ والیوم جو ہے یہ فکس ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ لیکوڈ کی والیوم ضرور ہوگی۔ اس کے علاوہ جو تھیوری ہے اس میں جو تھرڈ ون چیز ڈسکس کیا، جو پارٹیکل ڈسکس کیا، کس چیز میں ڈسکس کیا؟ گیس میں ڈسکس کیا۔ اب یہاں پہ فرض کریں یہ واٹر پہلے سالڈ اسٹیٹ میں موجود تھی، برف تھی، اس کے بعد لیکوڈ میں کنورٹ ہوا۔ اس کے بعد اگر آپ مزید اس کو ہیٹ اپ کریں تو یہ کس چیز میں کنورٹ ہوگا؟ یہ گیس میں کنورٹ ہوگا۔ یہ مالیکیول جو ہے جتنی بھی ہے یہ اوپر جو ہے چلے جائیں گے، گیس میں کنورٹ ہو جائیں گے یا ویپرز میں کنورٹ ہو جائیں گے۔ تو گیس میں جو پارٹیکل ہوتے ہیں، گیس جو ہے اس میں جو پارٹیکل ہوتے ہیں، جو مالیکیول ہوتے ہیں، وہ اور بھی مزید بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، زیادہ فاصلے پہ ہوتے ہیں۔ فرض کرے یہاں پہ لیکوڈ میں جو ہے اتنا فاصلہ تھا یا اتنا انٹر مالیکولر اسپیس تھا۔ اب یہاں پہ جو گیس کے مالیکیول ہوتے ہیں، فرض کرے یہ مالیکیول ہے، یہ دوسرا مالیکیول ہے، تو اس میں جو انٹر مالیکولر اسپیس ہوتا ہے یا جو اسپیس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے بنسبت لیکوڈ کی۔ تو یہاں پہ فرسٹ ون بات کیا ہے؟ فردر اپارٹ دین دی لیکوڈ۔ اس کے علاوہ جو دوسری بات کیا ہے کہ نو فکس شیپ، گیس کی کوئی بھی شیپ نہیں ہوتی۔ تو یہ سب کو معلوم ہے کہ گیس کی خاص
شیپ نہیں ہوتی، فکس شیپ نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہاں پہ جو مالیکیول ہے اس کے بیچ فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب فاصلہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ فریلی موشن بھی کر سکتا ہے، یا فریلی موشن بھی کر سکتا ہے تو اس کی خاص شیپ جو ہے نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ ون بات ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے کہ فری موشن جو ہے وہ کر سکتا ہے، لیکوڈ سے بھی زیادہ فری موشن یہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں پراپرٹی کہ گیس کے جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ فری ٹو موو ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ فری ٹو موو ہوتے ہیں۔ اس لیے موو کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے یہاں پہ سپیسز جو انٹرمالیکولر سپیسز ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ ون بات ہے اس کے بارے میں وہ کیا ہے؟ موونگ ویری فاسٹ۔ اس کی جو مومنٹ ہے وہ بہت تیز ہے۔ کیوں تیز ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کوئی بھی جو ہے پرفیوم لگاتا ہے روم کے ایک سائڈ پہ تو اس کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ کچھ سیکنڈوں میں آپ تک فوراً پہنچ جاتی ہیں۔ تو پرفیوم جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ گیس مالیکیول ہوتے ہیں، تو اس کی جو موونگ ہوتی ہے وہ بہت ویری فاسٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ کائنیٹک پارٹیکل تھیوری، اور اس تھیوری میں یہ باتیں کی گئی گیس کے بارے میں، لیکوڈ کے بارے میں اور سالڈ کے بارے میں۔ تو امید ہے کہ ویڈیو کی تھوڑی بہت آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ فائنلی تھینکس فار واچنگ۔